کی صرف ایک ضد ہے, صرف ایک حکومت کی ہے, نواز شریف کو بچانا ہے. یہ نااہل ہو چکے ہیں دفعہ 42A کے تحت, 103 کے تحت, 62-63 کے تحت اور الیکشن کمیشن کی جو پلینری جورسڈکشن 218 آئین کے تحت. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی, یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ابھی آپ نے جس طرح دیکھا مسلم لیگ نون کے خلاف آفیشلی قانونی محاذ کھول دیا گیا ہے. اب سڑکوں پہ عید کے بعد آنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قانونی محاذ جو کھولا گیا ہے یہ کتنا تگڑا ہے. گو کہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ قانونی طور پہ اس سے لڑا جائے گا, سامنا کریں گے. لیکن ویری انٹرسٹنگلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ شریف خاندان کے خلاف دائر کیا گیا ہے, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ سندھ حکومت کے 5 سالہ دور حکومت سندھ میں اور ان کی اب تک کی کرپشن چھپانے کا ایک ہیلا بہانہ ہے. وہ اسے کراچی کے حالات سے نتھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی کرپشن سے نتھی کر رہے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ تگڑا ضرور ہے. اس کے اندر 85 آنورڈ 2013 تک نواز شریف صاحب کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اثاثوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں. درخواست کے ساتھ وزیر اعظم کے بچوں, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے بیانات کو بھی ایڈ کیا ہے. ان کے سن ان لا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب ریفرنس میں جو موقف آفیشلی اختیار کیا گیا اس کے مطابق وزیر اعظم نے اہلیہ اور بچوں کے اثاثے چھپائے ہیں, انکم ٹیکس کے گوشواروں میں غلط بیانی بھی کی ہے. سو ٹو سے وہ صادق اور امین نہیں رہے, سو ہی کی ناٹ بی اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ اینی مور. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا دیکھا جائے گا, کتنا وزن رکھتی ہے یہ ریفرنس. اس ریفرنس کے آرکیٹیکٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب, جنرل سیکرٹری آف پیپلز پارٹی کے, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, قانونی ماہر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اور میاں محمود الرشید صاحب, قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. سلمان صاحب آپ سے آغاز کروں گی. ویری انٹرسٹنگلی اسے نون لیگ نتھی کر رہی ہے کراچی کے حالات اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے حوالے سے جو ان کے مطابق اب تک کی گئی ہے. بٹ سر 900 ارب سندھ گورنمنٹ پچھلے 5 سالوں میں خرچ کر چکی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ابھی ایز وی اسپیک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, گو کہ نہ گورنر ہاؤس میں نہ سی ایم ہاؤس میں کہیں بجلی نہیں ہے, جنریٹرز آن ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کو بھی 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اب چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ 200 مزید پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ فوج کی نگرانی میں بھرتی کیے جائیں گے. Are we headed in the right direction? دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں پیوند کاری ہے. اصل جو نظام ہے ہمارا, جو ہماری عام عدالتیں ہیں, جو ہماری عام پولیس ہے, اس کا جو تفتیشی افسر ہے, اصل بات تو وہاں ہے کہ اس نظام کو ہم نے درست کرنا ہے. آپ 2 سال بڑھا دیں گے اس سے بھی کیا فرق پڑے گا. پہلے جو 2 سال گزرے ہیں پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت, اس میں کیا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. ہم کہیں کہ کایا پلٹ گئی ہے. میں کہیں آج پڑھ رہا تھا کہ غالباً جو عدالتیں اس کے تحت قائم ہوئی تھیں, ملٹری کورٹس نہیں, اس کے علاوہ اسپیشل کورٹ تھا, وہ شاید ایک بھی مقدمے کا فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکے. لہٰذا یہ کہنا کہ 2 سال مزید دے دینے سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, میں نہیں سمجھتا. I ask about the direction because اس دوران ہم نے جوڈیشل ریفارمز نہیں دیکھے. ایک سن سیٹ کلوز تھا, اس کو نہیں ہمیں محسوس ہوا کہ لیڈرشپ نے ذہن میں بالکل ڈائریکشن تو ہم نے کوئی ابتدائی قدم بھی نہیں اٹھایا ٹورڈز ریفارمنگ دا سسٹم ایز اے ہول. جو ہمارا بنیادی نظام ہے جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے پیوند کاری سے کام نہیں چلے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں, وہ ملٹری کورٹس ہوں, وہ یہ دوسرے قوانین ہوں جن کو کچھ مدت کے لیے لایا جاتا ہے اور پھر اس میں اب توسیع کی بات ہو رہی ہے, یہ تمام پیوند ہیں. اصل جو آپ کا نظام ہے, جو ڈھانچہ ہے, وہ زمیں بوس ہے, اس کو ٹھیک کرنا, اس کو اٹھانا ضروری ہے. وہ نہیں ہوگا تو یہ پیوند کاری کچھ بہت بہتر نتائج. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی کے حالات کو نتھی کر رہی ہے اس ریفرنس سے؟ دیکھیے وہ تو ایک سیاست کی بات ہے, وہ تو ظاہر ہے اب یہ ریفرنس آیا, انہوں نے مدافعت کرنی ہے اور کوئی جواز تو پیش کرنا ہے کہ یہ ریفرنس کیوں آ رہا ہے. تو وہ تو ایک سیاست کا ایک لین دین ہے جو جماعتوں کے درمیان چلتا رہتا ہے. But I was listening to چودھری نثار yesterday and it was very interesting کیونکہ انہوں نے کہا یہ نفسیاتی جنگ ہے, میڈیا ایک پازیٹیو کردار ادا کرے. یہ کردار میڈیا کو
بالکل نفسیاتی آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے یہ, مگر یہ کردار تو لیڈرشپ نے ادا کرنا ہے نا, لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ, اس بحران سے ہمیں نکالنا ہے. سو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ سر, ایک کلیدی کردار ہمیں چیف عوامی اسٹاف نظر آ رہے ہیں جو ابھی پہنچے ہوئے ہیں, کراچی میں ہیں. وزیر اعظم اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کرے, بیڈ ریسٹ انہیں کہا ہوا ہے, مگر وہ ہیرڈز میں شاپنگ کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. سو یہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اختلافات ہیں صوبے اور وفاق میں, اب وہ سیکیورٹی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ لیکن یہ دو باتیں نتھی ہو گئی نا. ایک تو وہ صورتحال تھی جو کراچی کی ہے یا جو فاٹا کی ہے جہاں ضرب عضب چل رہا ہے, یہ ایک ریئل سچویشن تھی, ایک ہی واقعتاً ایک بحرانی کیفیت ہے. لیکن اس کے اوپر چونکہ پیناما لیکس کا معاملہ آ گیا ہے, وہ ایک طرح سے سیاسی سروائیول کا معاملہ بھی ہے, سیاسی وہ کشمکش کا معاملہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں نتھی ہو گئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہم کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں, امن و امان بحال, جو ضرب عضب کے مقاصد ہیں, ان کا کوئی تعلق اس گزرتی ہوئی سیاست سے نہ ہوتا. لیکن یہ دونوں چیزیں چونکہ آپس میں مل گئی ہیں, اس لیے ایک خلط ملط معاملات ہوتے ہیں. مگر ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ کتنی سخت ایک فقدان ہے لیڈرشپ کا اس ملک کے اندر, بہت اسی لیے آرمی کا اور آرمی چیف کا ایک رول بن رہا ہے کہ پولیس میں بھرتی آرمی کرے گی. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آرمی کی اوورسائٹ کیوں ہو, لیکن شاید آرمی کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ دیگر جماعتیں, دیگر قوتیں, سیاسی قوتیں ایک سیاسی کشمکش میں مبتلا ہیں, جہاں مقصد شاید اقتدار حاصل کرنا ہے, ایک کو اقتدار سے گرانا, دوسرے کا اقتدار میں آنا. تو جو اصل مقصد تھا, جو ہمارا کراچی اور ضرب عضب کے حوالے سے جو ایک کام جاری تھا, اس میں ایک قسم کا تعطل اور ایک انٹرفیرنس پیدا ہو گئی. کھوسا صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. The $1 million question سر, یہ ریفرنس it's taken everybody by storm سر, بڑا تگڑا ریفرنس بظاہر دکھائی دے رہا ہے. اس کے اندر آپ نے کافی کچھ انکلوڈ کیا ہے, بٹ سر میں نوٹس کر رہی تھی کہ آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے, ایک ہاؤس آف اتحاد, اس کے بعد ہاؤس آف شریف, اور پھر ہاؤس آف نواز. یہ ایک سفر ہے شریف خاندان کا سر, کوئی وجہ اس کے پیچھے کیا, واٹ واز دا ریزن کہ آپ نے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے اور آل دا وے میاں شریف سے آغاز کیا ہے؟ دیکھیں مہر, پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جب سے افق سیاست پر آئے ہیں, انہوں نے جو ان کا بنیادی پیشہ تھا کاروبار, انہوں نے سیاست کو بھی کاروبار بنا دیا. اور آپ کا جو پہلے سوال سے منسلک بات ہے کہ ہماری ریاستی نیریٹو جو ہے, ان کی دورانیے میں اور آج تک بالکل انہوں نے اس کو مسخ کر کے بدل کے رکھ دیا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ اسامہ بن لادن کو بھی کبھی کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیے گا سارا, تو جو آج ساری قباحتیں ہو رہی ہیں, وہ پنجاب میں آپریشن نہیں ہونے دے رہے, اور پنجاب میں چونکہ آپریشن نہیں کرنے دے رہے, اس لیے یہ دہشت گردی کا جو ہماری عسکری قیادت نے ایک شروعات کر رکھی ہے, اس میں جو کما حق ہو جو ہے وہ منہدم, اس کو کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وفاقی ریاست اپنے نیریٹو کو ٹھیک نہ کرے. اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب اور ماشاءاللہ یہ ان کے کندھوں پر گن گرج کے ساتھ اقتدار میں تو تشریف لے آئے ہیں, مگر یہ بیسیکلی جو ہے ان کو جب تک ان کی پناہ گاہیں ختم نہیں کریں گے جنوبی پنجاب اور پنجاب سے خصوصاً, تو پھر سندھ میں بھی امن نہیں آ سکتا ہے. بلیم ہمیں کرتے ہیں, جبکہ یہ سندھ میں انہی کا وفاقی حکومت آپریشن کر رہی ہے, رینجز انہی کے تابع ہے. ہمارے ایپکس کمیٹی کا تو نام ہے, لیکن دراصل یہی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی کامیابی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بچہ جو ہے دن دہاڑے اغوا ہوتا ہے, وہاں امجد صابری کو جس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ ایک مدرسہ نعیمیہ میں جا کر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب کا رخ نہ کرنا, ہمارے تمہارے تو نظریات ملتے ہیں. یہ طالبان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے. آپ کی اس ریفرنس کے اندر مجھے پتہ ہے آگے جا کے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہے نواز شریف نے ہمیشہ, مگر سر میں اس پوائنٹ پہ ابھی نہیں آ رہی. اینڈ اگین کراچی لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی بات کریں گے آج, بیکاز اس کو نتھی کر رہی ہے مسلم لیگ نون ساتھ. مگر اس سے پہلے سر آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ دس ریفرنس جس کے آرکیٹیکٹ آپ ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ اس کے اندر آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایف بی آر خود کہتی ہے کہ بھئی اکارڈنگ ٹو لا اب ہم 5 سال سے پہلے کے ڈاکیومنٹس اور جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, ہم ان کو نہیں استعمال کر سکتے, نہیں نکال سکتے, مگر آپ نے ادھر حوالہ دیا ان کا. مہر بات یہ ہے کہ انہوں نے
انہوں نے جتنی بھی کلیئرنس اپنے آپ کو کی ہے، ٹیکس ایویژن کی، منی لانڈرنگ کی، انہوں نے جو ہے سارے کے سارے ٹیکنیکل بیسس پر، ٹیکنیکل پریمیسز پر انہوں نے اپنے آپ کو استثناء کرواتے چلے گئے، اور پھر عدالتوں میں انہوں نے ایف بی آر کو اپیلیں تک نہ کرنے دی، جن کا میں نے حوالہ فیصلہ جات کا سارا اپنی ریفرنس میں دیا ہے، اگر آپ اسے دیکھیے گا۔ لیکن کیا اس سے یہ جو ریاست کے اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں، کیا وہ عوام کے اس پیسے سے اس طرح سے کھلواڑ کر کے، اس طرح سے چرا کر، اس طرح اپنے ذاتی مصرف میں لا کر، اس طرح اپنی ذاتی امپائر کو جو ہے متمول کر کے، اپنی عمارت کو سجا کر، کیا یہ عوام کے کندھوں پر اس طرح حکمرانی کر سکتے ہیں؟ سر ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا، اس کے بعد سر یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے ذکر کیا ادھر کہ 85 آنورڈز، 81 میں فار انسٹنس ضیاء نے انہیں جب وزیر خزانہ بنایا میاں صاحب کو، تو تب ان کے پاس ایک جو ہے وہ ری رولنگ مل موجود تھی، اور اس کے بعد اگلے 6 سے 8 سالوں میں 6 اور فیکٹریز لگا لی، شوگر ملز لگا لی شریف خاندان نے، اینڈ سو آن۔ سر اس کے اوپر ذکر بات کرنی ہے، اینڈ سر ہاؤ مچ آف دس از ایڈمیسیبل ان کورٹ، بیکاز بات کی گئی ہے بہت سے اداریوں کی، بہت سے نیوز پیپر کے کلپس کی، بہت سے ویڈیو چنکس اور شارٹس کی بات کی گئی ہے، ول اٹ ہولڈ یا اس سے زیادہ چاہیے ہوگا ایک وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ۔ کھوسا صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، اور یس آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے، یقینی طور پہ پورا پڑھا ہے، صفحہ نمبر کے مطابق میں آپ کو ایکچولی کوشچنز کرنا چاہ رہی تھی، بڑے نٹ شیل سر وقت کم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، کیونکہ آپ نے ایک تو اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ بھٹو نے قبضہ کر لیا، ہتھیا لیا ان کی تمام جائیداد کو، فیکٹریوں کو، اس کا ذکر ہوتا ہے، مگر یہ بتانا یہ بھول جاتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اتفاق فاؤنڈریز بغیر کوئی پیسے واپس کر دی۔ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا 81 میں جب ضیاء نے انہیں وزیر خزانہ بنایا تب ان کے پاس صرف ایک ری رولنگ فیکٹری تھی، اس کے بعد 6 اور 8 اور بڑھا لی گئیں اگلے 6 سالوں کے اندر۔ سر یہ ساری ڈیٹیلز تو بظاہر تو اٹس اے اسٹرانگ کیس یو پٹنگ فارورڈ سر، مگر مجھے بتائیں کہ یہ ثبوت ہوں گے آپ کے پاس کہ یہ الزامات سے ہٹ کر ایکچولی ثابت ہو سکے عدالت کے اندر کہ گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے؟ دیکھیں مہر، ایک بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے تکنیکی یعنی ٹیکنیکل جسٹس کی بھینٹ چڑھا کر ہم نے انصاف کی برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اپنی قدریں ساری ضائع کر کے ایک اسلامی مملکت بننے کی بجائے ہم نے وہ رومن لا کو اس انداز سے تو فالو کیا، لیکن ہم اپنے اس صداقت اور امانت اور ہم تو اس کو تو شہود پر بالکل اتر نہ پائے۔ اب اگر ایسے فرسودہ نظام کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور عوام اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فراڈ کرنا ہے، تو فراڈ پر اور ظلم پر کبھی مملکت نہیں چلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو ایک بڑے آدمی، طاقتور آدمی کو تو گرفت نہیں ڈالتی تھیں اور ایک عام آدمی، کمزور آدمی پر پوری دھاری سے چھرا چلاتی تھیں، وہ قومیں تباہ کر دی گئیں تاریخ میں۔ تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ لیگل پرسپیکٹو پہ لیتے ہیں تو میں آپ کا سیدھا جواب دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے میں نے جو 5 لکھے ہیں، محترم نواز شریف کے ساتھ محترم شہباز شریف، محترم اسحاق ڈار صاحب، کیپٹن صفدر، حمزہ شریف، ہمارے پاس یہی ثبوت بہت ہے کہ انہوں نے ڈیکلریشنز جو تسلسل اور تواتر سے ہر سال دینا پڑتے ہیں۔ دیکھیں مہر، جو الیکٹورل لاز ہیں، سمپل کر دوں کھوسا صاحب اگر آپ مجھے دیں، میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں فار انسٹنس بہت سے کیسز جو ہیں یہ تو کلیئر ہو چکے ہیں، سنے گئے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں، گو کہ آپ نے یہ بھی ریفرنس میں کہا ہے کہ عدلیہ ہمیشہ باعث رہی ہے شریف خاندان کے حق میں، مگر سوال یہ جیسے فار انسٹنس آپ نے ذکر کیا کہ 92 میں ایک پوری رپورٹ تیار کی گئی رحمان ملک کی قیادت میں، جس طرح بتایا کہ کس طرح فکٹیشس اور غلط اکاؤنٹس کھولے گئے تھے اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت، جو کہ آئرونکلی خود نواز شریف نے ایز پرائم منسٹر ان کے دور کے اندر یہ ایکٹ آیا تھا، مگر آپ نے کہا غلط تھا۔ مگر سر اس کے اوپر بھی تو فیصلہ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ ٹیکنیکلی صحیح، مگر انہوں نے تو گو ہیڈ اور صاف کر دیا شریف خاندان کو، اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں مہر، دیکھیں یہ جب آپ ٹیکنیکل گلٹوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الزامات میرٹ پر دھل گئے،
وہ ختم نہیں ہوئے. اور پھر جو منی لانڈرنگ ہوئی اور پھر جو کیپٹل آؤٹ فلو ہوئی, پاکستان کا پیسہ باہر گیا, وہ کسی ریگولر سورس کہہ رہے تھے نا کہ صدر آصف علی زرداری کو امیونٹی حاصل تھی. 5 سال آپ لوگوں نے, اور آپ سب سے سر فہرست فاروق ایچ نائک کے ساتھ ہوتے تھے. ٹیکنیکلی آپ لوگ بھی تو ٹیکنیکل دفاع لیتے تھے اپنا کہ آئین تحفظ فراہم کرتا ہے صدر پاکستان کو. سچ تو بچے بچے کو پتا ہے. مگر مہر وہ کیس سارے کھلے, اور کھلنے کے بعد میرٹ پر سارے وہ ان کا فیصلے ہوئے, اور ان پر جو ہے ورڈکٹ آیا کہ اس میں جو ہے یہ غلط الزام لگایا گیا ہے, اس میں نہ ریاست کو کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی کک بیک کمیشن آئی ہے. ان کے فیصلے میرٹ پر ہو گئے. وہ تعطل ضرور آیا تھا اس لیے کہ آئینی تھا, مگر وہ ٹیکنیکل, ہم ایک کیس میں ٹیکنیکل بنیاد پر بریت نہیں ہوئی ہے. اور نواز شریف کا ایک کیس ٹیکنیکل یعنی میرٹ پر اس کا فیصلہ نہیں ہوا. میں محمود الرشید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, کیونکہ سر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنے ہی دھوم سے سیلیبریشن کی جب یہ ایکوٹ ہو گئے آصف علی زرداری صاحب ابھی پچھلے سال ہی اپنے کرپشن کیسز کے اوپر ہے. بیکاز اینڈ وی آل نو سر, پیپر گم گئے تھے, ایویڈنس گم گیا تھا, مگر پھر بھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ صحیح آپ لوگوں نے کہا کہ وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ, وی آر کریکٹ, دیکھا ہم لوگ صاف ہو گئے. تو سر ادھر تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی بات ہوتی ہے نا. سر محمود الرشید صاحب, تحریک انصاف نے بھی ایک رٹ جمع کرائی ہے, آپ لوگ بھی چلے گئے پی ایم کو ڈسکوالیفائی کرنے, آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی, ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا ریفرنس اس حوالے سے, جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کھوسہ صاحب نے 85 سے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے آ چکی ہیں کئی چیزیں, جس کے بارے میں خاص طور پہ اصغر کا کیس, اس کے اندر بھی تھا کہ وہ کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن بھی آ گیا. اب اس کی انویسٹیگیشن تھی ڈائریکٹ, اس میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف کا نام بھی تھا, لیکن کچھ نہیں بنا. اگر صرف ایل ڈی اے کی آپ فائلیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, جنرل ایچ ایم انصاری جو ایل ڈی اے کے ایکس ڈائریکٹر جنرل رہے, ایم این اے بھی رہے, 5 ارب روپے کی کرپشن تھی پلاٹس کی, جو انہوں نے ایک رپورٹ جو کمپائل کی تھی. تو یہ تو پوری ایک داستان ہے جی ربع صدی کی, 25-30 سال کی. ہم نے تو صرف فوکس کیا ہے کہ جو انہوں نے ایسٹس کو چھپایا ہے الیکشن کمیشن میں, اور وہ اس لیے مرتکب ہوئے ہیں, انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور وہ 62-63 پر پورا نہیں اترتے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. میں نے وہ ڈیٹیل سے ریفرنس خود نہیں پڑھا, چونکہ ہمارا پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا, اوپر سے رمضان ہے, لیکن ہم نے کو بہت اس میں تھرو آؤٹ ان کے پورے دور حکومت کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا مفتاح, میں آپ کے پاس آتی ہوں. سر یہ مسئلہ ایک اور بھی, الیکشن کمیشن غیر فعال ہے ابھی, تو سر الیکشن کمیشن جس کو یہ دیا ہے یہ ریفرنس, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا سر. آپ کے وزیر اعظم بھی لنڈن میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ مل نہیں رہی. تو سر مجھے بتائیے کہ اب کس طرح کام آگے بڑھے گا؟ 45 ڈیز کا ٹائم فریم ہوتا ہے, مڈ آف جولائی آئی بلیو یہ ٹائم اپ ہو جائے گا. حرکت میں آنی ہے مشینری سر, وزیر اعظم ہیرٹس جا رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ سی اٹ ان اینی بیڈ وے سر, مگر اگین اگر شاپنگ کر سکتے ہیں, باہر گھوم پھر سکتے ہیں, تو یقینی طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل بحران اس ملک جو ابھی فیس کر رہا ہے ان کو آ کے بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیٹھیں, ریلیکس کریں, بیڈ ریسٹ لیں اور احکامات جاری کریں. جی مہر, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوال؟ صاحب آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں. جی سوری, وہ آپ کا آواز بیچ میں کٹ گیا تھا تو میں پورا سوال صحیح سن سکا, لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں, کیونکہ کھوسہ صاحب سے آپ کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی, تو اس کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہہ دوں. کہیے سر. یقیناً پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو بات کر رہے تھے کھوسہ صاحب کے, عوام کی آنکھوں میں دھول جول کے فراڈ کرنے کے خلاف اور کرپشن کے خلاف جو جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی, آصف زرداری صاحب کی, یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور دیگر رہنماؤں کی, وہ تو عوام کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 8 سال میں کتنی کرپشن کے خلاف کام کیا ہے, انہوں نے کتنا کرپشن کو روکنے کی کوشش کری, یہ تو نظر آتا ہے. تو اس بنیاد پہ اگر یہ میاں صاحب کے اوپر پٹیشن لے کے آتے ہیں اور یہ جو بات کر رہے تھے, یہ تو پولیٹیکل بات کر رہے تھے. اگر میاں صاحب کے اوپر کوئی الزام ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ انہوں نے کوئی کمپنیز, تو ان کے اوپر تو کوئی بھی آف شور کمپنی ان کی نہیں ہے. سر آپ آف شور پہ اٹکے ہوئے ہیں, وہ میاں صاحب کے مرحوم والد تک پہنچ گئے ہیں, وہ پورے خاندان کے خلاف ریفرنس کر چکے ہیں سر. 85 آنورڈز بات کر رہے ہیں نواز شریف کی, مگر اس سے پہلے ان کے والد کی بات کر رہے ہیں کہ والد نے کس طرح مڈل ایسٹ میں فیکٹریاں چلا لی. ادھر تو ان کی ویل سٹیٹمنٹ زیرو تھی, ادھر تو کچھ وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے میاں شریف صاحب. آپ ابھی بھی ادھر ہی اٹکے ہوئے, تو کہانی ذرا یہ اس کا پلاٹ وسیع ہو چکا ہے. دیکھیں, آپ کیس میاں شریف صاحب کے اوپر ہو رہا ہے یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا,
لیکن اگر میاں نواز شریف کے اوپر کیس ہو رہا ہے تو برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے. میاں نواز شریف کا آپ پروف کر دیجئے کہ ملک کے باہر کوئی جائیداد ہے, آپ پروف کر دیجئے میاں نواز شریف کے اوپر کہ انہوں نے کسی سے خدا نخواستہ رشوت لی ہے, آپ یہ پروف کر دیجئے کہ انہوں نے کوئی کک بیک خدا نخواستہ کسی سے لیے ہیں, آپ پروف کر دیجئے کہ انہوں نے کوئی ڈسکلوز نہیں کرا. اور ہم اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ عدالت کے ساتھ ای سی پی کے سامنے چلے گئے ہیں, اور میں تو ان کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ تک جائیں, لیٹیگیٹ کریں اپنا کیس, بڑی اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف کا تو احتساب مشرف صاحب بھی کر چکے تھے. یہ ہم سب کی کلیئرٹی کے لیے بڑا ضروری سوال ہے سر کہ یہ ریفرنس آگے کتنا بڑھے گا. سلمان صاحب ایک بات بتائیں, نون لیگ کہہ رہی ہے ہم قانونی جنگ لڑیں گے اور یہ ثابت کریں گے پیپلز پارٹی, یہ جو ریفرنس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے, کیا بارے ثبوت جو ہے وہ اب میاں صاحب پہ آ گیا یا ابھی برڈن آف پروف جو ہے وہ لطیف کھوسہ اور پیپلز پارٹی پہ ہی ہے؟ نہیں, بارے ثبوت بالکل کھوسہ صاحب پہ اور پیپلز پارٹی پہ ہی ہے, تو انہیں یہ سب کچھ ثابت کرنے. دیکھیے ہم عام طور پہ کھوسہ صاحب بہت قابل احترام ہیں اور بہت ہی ہمارے نمایاں اور بہت اچھے وکیل ہیں. اس ریفرنس کو بناتے ہوئے غالباً جو مطمع نظر تھا وہ سیاسی زیادہ تھا اور قانونی کم تھا. دیکھیے عام طور پہ ہم مقدمے کو مختصر رکھتے ہیں تاکہ جو کچھ ثابت کرنا ہے عدالت میں وہ ثابت کرنا آسان ہو. اگر آپ نے 30-40 سال کی ایک کہانی کو ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر وہ تمام واقعات جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ فیصلے پیس میل نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ اس پیرے کا فیصلہ آج کر دیتے ہیں باقی اگلے سال کریں گے. اب اس پورے ریفرنس کو اگر ایک مجموعی طور پہ ایک اکائی کے طور پہ لے کے چلنا ہے اور اس کا ایک فیصلہ آنا ہے تو یہ 30-40 سال کی جو کہانی ہے اس کو ثابت کرنے میں کم از کم 30-40 سال لگیں گے. لہٰذا مگر ایک تلوار تو لٹک گئی, سیاسی تلوار لٹک گئی. میں عرض کروں, دیکھیں یہ بھی ایک قابل بحث بات ہے کہ یہ کیا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس 40 سالہ زندگی کا احاطہ کرے. جو بات محمود رشید صاحب نے کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک مختصر ایک نیرو بات کی ہے, فوکسڈ بات کی ہے کہ کچھ سالوں کے گوشوارے لیے اور کہا ان گوشواروں میں یہ غلطی ہے چونکہ ہمارے پاس فلاں ثبوت ہے, وہ پیناما لیکس ہو یا کچھ اور, وہ بات تو چل سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود ہے, گوشوارے میں اس اثاثے کا ذکر نہیں ہے تو آپ کا مقدمہ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سن 73 سے انہوں نے پیسوں میں خود برد کیا ہے اور پیسے ملک سے باہر کیسے گئے, واپس کیسے آئے, نیشنلائزیشن کیسے ہوئی, اس کے بعد واپس کیسے ملیں, ہائی کورٹ نے کیا کیا, تکنیکی بنیادوں پہ مقدمے ہو گئے, یہ تمام اگر آپ الزامات کی ایک داستان سامنے لاتے ہیں تو اس داستان کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو پھر 1001 راتیں چاہیے ہوں گی. ایبسولوٹ. ایک وقفہ لے لوں, سلمان صاحب یہ بتائے گا الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ معاملے کی سماعت کرے, ایک وقفے کے بعد یہ پوچھیں گے. اینڈ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ایگزیکٹ جو ٹیکسز دیے ہیں میاں شریف نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, کمپلیٹلی کانٹری ٹو وٹ دے اون, یا جو ان کے ایک لائف سٹائل ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. مگر اگین آل دیز تھنگس ایڈمیسیبل ان کورٹ اور ناٹ, اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. پاکستان کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا لمبا ایک آپ نے ایک مدعا تیار کیا ہے, اس سارے کو ثابت کرنے کے لیے بھی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اگین یور پار ایکسلنس یور سیلف ایٹ لا سر اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا لا, اتنا ہی ٹائم لگے گا. یہ ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے سر جب ادارے بھی آج آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ ادارے تو پہلے ہی ہینڈز اپ کر چکے ہیں. دیکھیں مہر, ایک بات تو یہ ہے کہ ثبوت ہم نے پہلے ہی جو ہے اکٹھا کر لیا ہے. ہم نے تمام گوشوارے جو ہیں الیکشن کمیشن سے بھی لے لیے ہیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بھی لے لیے ہیں, اور ہم نے لنڈن سے جو ان کے فلیٹس ہیں اس کے ہم نے ڈاکیومنٹس بھی لے لیے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے مارچ 2016 میں 1 ہائیڈ پارک خریدا ہے 450 ملین پاؤنڈز کا, وہ بھی ہم نے ڈاکیومنٹس لے لیے اس کی بھی. اور ماشاءاللہ ان کے فیبولس ویلتھ اور ریچز جو ہیں وہ آن لائن موجود ہیں, جس کی ہم نے سارا وہ لے لیا, اور آج کل ایڈمیسیبل ہے الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز سے جو چیز حاصل کی جائے. چھوٹا ایک سوال ساتھی, جیسے آپ نے اس ریفرنس میں کہا کہ میاں شریف, نواز شریف, شہباز شریف کے والد نے یہ 3 فلیٹس خریدے تھے انگلینڈ کے اندر, اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد یہ فلیٹس تقسیم ہو گئے, ڈیوائڈ ہو گئے بچوں کے درمیان. سر اس کا ثبوت ہے کہ میاں شریف نے یہ پراپرٹیز خریدی تھیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں شریف نے خریدی یا نہ خریدی, اس سے کوئی اس وقت فرق اس لیے نہیں پڑتا ہے کہ یہ اگر آپ ان کی کلپس دیکھیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگائی ہیں, تو
تو یہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ الحمدللہ وہ کہتے تسلیم ہیں شدہ ہے. الحمدللہ. That's what I'm asking, sir. Is this admissible in court? آپ نے ٹیلی گراف کا, گارڈین کا, BBC کے حوالے دیے, clippings دکھائیں. Are these admissible in court? Yes, as it is evidence? Yes, it is admissible because اب ساروں کے بیانات ہم نے وہ کلپس لگائی ہیں, ہم نے وہ ٹیپ لگائی ہے. اب آپ کی ماڈرن ڈیوائسز نے آپ نے آسان کر دیا ہے ثابت کرنا, کیونکہ وہ ناقابل تردید ہے. پہلے بڑا آسان تھا اس کو ڈینائی کر دینا کہ جی میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے. اب یہ ڈینائی کرنا اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو آڈیو دونوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ایڈمیسیبل بھی ہے یہ ایویڈنس. سو اس لیے اب بار ثبوت ان پر آ جائے گا. ہمیشہ جتنے گرافٹ لاز ہیں, چاہے وہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 ہے, چاہے وہ کرپشن 47 کا ایکٹ ہے, یا نیب آرڈیننس ہے, ان ساروں میں بار ثبوت جو ہے پھر آ جاتا ہے ان پر کہ بتائیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے خریدے, کس پیسے سے خریدے, یہ کس سورس سے خریدے, لیجیٹیمیٹ انکم تھی, کیا تھا, وغیرہ وغیرہ, وہ سارا ان پر ہے. تو بتا دیں, دیکھیں انہوں نے ٹی او آر 1.5 مہینہ ٹی او آر کھیلا ہے ہمارے ساتھ اور قوم کے ساتھ, اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نواز شریف کا نام اور اس کے بچوں کا نام ٹی او آر میں نہیں آنا, اور ان کا ہم نے محاسبہ نہیں کرانا. انہوں نے ساری قوم کو اس تزلزل میں اور تذبذب میں ڈالا ہے. جو غیرت والے تھے دنیا میں, جو جن کی اہمیت تھی, وہ مستعفی ہو گئے. ان کا صرف یہ ہے کہ جی آپ غلط ہو, فلاں بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے, یہ قوم کی ترقی میں حائل ہو رہے ہیں, یہ ملک کی ترقی میں حائل ہو رہے ہیں, یہ ملکی دشمن ہے, یہ سیاسی ہے, انتقام ہے. ارے بابا خدا کا خوف کریں, آپ اپنا جواب دیں. آپ کو ہم نے نہیں الزام لگایا. اب آپ مفتاح صاحب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو قانونی محاذ کھلا ہے, دوسری طرف عید کے بعد سڑکوں کے اوپر بھی ایک محاذ کھلنے جا رہا ہے سر, جس کے اوپر ویری انٹرسٹنگلی صرف آپ کی تحریک انصاف نہیں ہوگی, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, آپ کے قادری صاحب بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں, اور پھر الحمدللہ دفاعی کونسل پاکستان بھی ایک تحریک چلا رہی ہے سر آفٹر عید. یعنی کہ ایک بڑا مجمع اور بڑا شور شرابہ ہم سڑکوں پہ عید کے بعد دیکھنے والے ہیں سر. آپ کو لگ رہا ہے بیک وقت وزیر اعظم جن کی ویسے ہی طبیعت خراب ہے وہ ان دونوں محاذوں پہ لڑ سکیں گے, سڑکوں پہ بھی, قانونی طور پہ بھی, عدالتوں میں بھی؟ ایک مرتبہ جب پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیٹیشنر بن گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹی او آر کے اوپر بھی ہم سے بات چیت کر رہی ہیں, تو سڑکوں پہ جانے کا جواز تو میری سمجھ میں نہیں آتا. آج اے این پی کا یہ موقف ہے, الیاس بلور صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ فضول اڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر. اپوزیشن والوں کی بات کر رہے تھے, وہ اپوزیشن کے اندر ٹی او آر کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جب میاں نواز شریف کے بچوں کا نام ہے سر اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ اے این پی سیز یا شیرپاؤ سیز, کیا ضرورت ہے, نہیں فرق پڑتا. اس ملک میں اب ایک بچہ یہ سوال کرے گا کہ کیا میرا وزیر اعظم صادق اور امین ہے. سر یہ اس سوال کے سیاسی اثرات بھی بہت ہیں. اور پیپلز پارٹی نے کی بغیر مشورہ کرے ہوئے, تو مشاورت کے بغیر وہ ای سی پی میں چلے گئے. بہرحال اگر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو صرف میاں نواز شریف سے, کیونکہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, تو کہیں سے نواز شریف خاندان کو ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے کوئی جواز نہیں ہے سڑکوں پہ جانے کا, لیکن بہرحال اگر ان کا یہ شوق بھی پورا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. ہم انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے ای سی پی کے اندر. ہم ٹی او آرز پہ بالکل تیار ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے ٹی او آرز کے اندر, پیناما پیپرز میں, تو ٹی آرز میں نام کا جواز نہیں ہے. لیکن پہلے نواز شریف خاندان کو کر لیجئے, حسین نواز شریف کو اور حسن نواز شریف کو پہلے آپ کر لیجئے, اور نواز شریف صاحب کا انڈائریکٹلی آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے احتساب کر لیجئے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, 60-80-90 دن کے اندر یہ ختم کر لیجئے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, کہ ای سی پی میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی جلدی سے فعال ہو جائے گا, اور اگر سڑکوں میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ نے چاہا تو عوام کا جو ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے وہ رہے گا. سر ایک سوال آپ سے کیا جا رہا ہے محمود الرشید صاحب, آپ کی جماعت سے بھی, گو کہ آپ سڑکوں کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ہی. سر اس سے پہلے توپوں کا رخ جو ہے وہ مکمکا کی جماعتوں کی طرف تھا, نہ صرف نون لیگ بٹ پیپلز پارٹی ایز ویل رائٹ ناؤ. تو اب گو کہ آپ ایک کنٹینر پہ ایک کاز کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں سر, مگر اور ساتھ ہی عمران خان نے کہا جو بھی ٹی او آرز مرتب ہوں میں بھی انہی کے مطابق میرا احتساب کیا جائے. کیا ہی بہتر ہو کہ آپ یہ کہیں کہ 5 بڑے لیڈرز, 5-6 بڑی جماعتوں کے اس ملک میں سب کا احتساب ہو, انکلوڈنگ آصف علی زرداری, ان کے اوپر بھی سر آپ سمجھتے ہیں کہ بلکہ آپ لوگ بھی پیش رہے ہیں, نہ صرف مسلم لیگ نون, کہ اگر سرے پیلس ہے تو وہ بھی ایک آف شور کمپنی کے تھرو ہی بنا تھا. تو کیا بات ہے, آپ آصف علی زرداری کے احتساب کا ذکر نہیں کر رہے؟ کیا کوئی ڈر اور اپریہنشن ہے کہ اس بار بھی اگر اکیلے سڑکوں پہ نکلے, یا پیپلز پارٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے مہر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں
کہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری اپوزیشن جس کا کنسنسس ہے ٹی یو آرز کے اوپر بھی بڑے تدبر کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ساری اپوزیشن جو ہے نا وہ چلی، لیکن ہم یہ اندیا دے چکے ہیں، اس میں کامیاب نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر ساری اپوزیشن جو ہے وہ متفق ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے گی، لیکن کوئی کسی وجہ سے اگر نہیں نکلتا تو پی ٹی آئی جو ہے میرا سوال یہ نہیں ہے سر، میرے سوال کی طرف آ جائیے پلیز۔ آپ اس سیاسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس بنائی تو وہ صرف نہ مسلم لیگ نون کے چنک سے نہیں اپنا حصہ پنجاب میں واپس لے گی، آپ کے چنک سے بھی لے گی سر۔ وہ یہ بات کی باتیں ہیں، ہم سے حصہ لے گی یا نہیں لے گی۔ ابھی سردست اس ملک کے اندر مہر ہمارا پہلا 1 نمبر ٹارگٹ یہ ہے کہ 70 سال کے بعد یہ جو کرپشن کے اوپر اور یہ کڑے احتساب کے اوپر اب اگر یہ قوم متفق ہو رہی ہے، سر مگر آپ اصولوں نظر انداز کر کے کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ آپ ایک ہی کنٹینر پہ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کو آپ سب سے بڑا اس کے لیڈر کو کرپٹ کہہ چکے ہیں سر، اور وہ بھی کرپشن کے خلاف۔ نہیں دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وقت اور حالات کے ساتھ یہی تو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون، مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے نا، آپ تو بات مکمل نہیں کرنے دیتی ہو، درمیان میں انٹرپٹ کر دیتی ہیں۔ میرے سوال کا جواب دے دیں پھر۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل ایک بات اگر ہم نے کہی تھی تو آج دوسری بات ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو دیکھیں کون سا ہے۔ اس ایشو کے اوپر اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ تمام، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس پہ پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی ہے، ٹی یو آرز پر بھی یہ بات درج ہے، لیکن سب سے پہلے ہوگا یہ نواز شریف سے شروع، یہ شریف خاندان سے شروع ہوگا، پرائم منسٹر سے شروع ہوگا، اس کے بچوں سے شروع ہوگا، اس کے بعد بھلے جو لوگ جن کے پاناما لیکس کے اندر نام آئے ہیں ان سب کا جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سر وائی صرف پاناما، سر پیلس پاناما سے نہیں خریدا گیا تھا، اس کے آف شور اکاؤنٹس کہیں اور تھے، وائی جسٹ پاناما؟ یہ جو پارٹیاں ہیں جن کا آپس میں اگر ماضی میں اختلاف تھا، اب یہ متحدہ اپوزیشن اگر اس ایک ایشو کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے، سڑکوں پہ نکلتی ہے، تو اسے تو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ اوکے سر، نظریہ ضرورت آج بھی دفن نہیں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں قائم و دائم ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ میں نے آپ سے پوچھی تھی، الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے کی سماعت کرے؟ دیکھیے کھوسا صاحب نے خود ابھی کہا کہ بار ثبوت کے حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا نیب کے قانون کا۔ جب آپ نیب کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ الیکشن کمیشن سے تو باہر نکل گئے نا۔ نیب کے قانون میں یقیناً یہ ہے کہ جب کسی پہ الزام لگے کہ آپ بتائیے یہ اثاثے آپ نے کیسے حاصل کیے، تو پھر بار ثبوت ملزم پہ ہو جاتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس نے وہ اثاثے کیسے حاصل کیے۔ سو الیکشن کمیشن کے سامنے بہت محدود معاملہ چل سکتا ہے۔ بہت ساری یہ جو بات ہے، بڑی بات جو کی گئی ہے، اس کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ جو سڑکوں پہ ہونے جا رہا ہے اس کو ایک طرح سے عدالتی رنگ بھی دیا جائے، ساتھ ساتھ کہ ایک طرف اخباری سرخیاں عدالتی کارروائی کے حوالے سے چل رہی ہوں یا الیکشن کمیشن کے سامنے کارروائی کے حوالے سے چل رہی ہوں، اور دوسری طرف سڑکوں پہ جو ہونا ہے۔ بات سمجھائیے گا، اگر ریزلٹس چاہیے، اگر صداقت ہے ان الزامات میں اور ریزلٹس چاہیے، تو پھر کون سے ادارے کا دروازہ کھٹکانا ہے؟ دیکھیں یہ کام نیب کا ہے۔ اگر نیب کو کسی نے روکا ہوا ہے، کوئی عدالتی حکم امتناعی ہے، تو اس کے خلاف جانا چاہیے، اس کو ویکیٹ کرانا چاہیے۔ یہ کام بالآخر نیب ہی کا ہے، اور نیب ہی کے پاس وہ اختیارات ہیں بار ثبوت کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو تفتیشی جو طاقت ہے وہ نیب کو حاصل ہے۔ اچھا سو لطیف کھوسا صاحب، آپ نے سلمان صاحب کی بات سنی اور انہیں بہترین ایک بات کی کہ اگر کوئی اسٹے آرڈرز ہیں، سر ابھی فیبروری میں شریف خاندان نے 6 ریفرنسز جو نیب کے پاس پڑے ہیں 90s کے ٹائم سے، اور اس کے بعد رکے رہے، سر مشرف کے ٹائم پہ بھی وہ رکے رہے، اس کے بعد آپ کے دور حکومت میں بھی پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اسٹے آرڈرز دیے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ وکٹمائز کریں گے، مگر انٹرسٹنگلی اپنے دور حکومت میں بھی وہ اسٹے آرڈرز ریفریش کرا رہے ہیں 6 ریفرنسز کے اوپر، جن میں بیرونی پراپرٹیز کا بھی ایک کیس ہے، جن میں ایک ریفرنس رائیونڈ پیلس کے اوپر بھی ہے کہ بھئی یہ جو ان کے لائف سٹائلز ہیں وہ کمپلیٹ کانٹراسٹ میں ہے، جو یہ گوشوارے دکھاتے ہیں اور ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ اسٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اسٹے آرڈر جو نون لیگ لیے چلی جا رہی ہے پچھلے 20 سال سے، آپ ان کو ویکیٹ کرائیں ابھی؟ دیکھیں مہر، ہم نے 2 ٹیئرز پر جانا ہے۔ ایک تو ہم چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، کیونکہ جب تک یہ جو ہے اسمبلیز اور پارلیمنٹ جب تک یہ 62 اور 63 کے معیار پر
जो उतरते ना हों, अगर वो लोग इन पार्लियामान और असम्बलियों में चले जाते हैं और वहीं से हुकूमतें मुतरशे होती हैं, तो इस आलूदा तालाब से गंद और ख्वारी निकलेगी, आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलेगी, रियासत का ढांचा कमज़ोर तर होता चला जाएगा और ऐसे लोगों का कोई जवाब नहीं है ये पार्लियामेंट में बैठे और ये इलेक्शन कमीशन का सवाल का जवाब देना, आप भी टेक्निकल जवाब देना सवाल का। आप तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जिससे कोई भी ना नहीं करेगा। भी और हम सब चाहते हैं रियासतों माँ के जैसी और सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और करप्शन ना हो। हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू इंश्योर इट? यस, बदकिस्मती से मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने तमाम इदारों को तबाह करके रख दिया है अपने दौर में और इन्होंने सारों को ज़ेर नगी कर लिया हुआ है, इसलिए इनका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने रियासत को मजबूत करना है, निज़ाम को मजबूत करना है, आइन की बालादस्ती करनी है, हमें अदालतें भी। आपके दौरे हुकूमत में तो सबसे ज़्यादा केसेस आप पे थे कि आप जितना अमल दखल कर रहे थे FIA के अंदर, जो अफसर अच्छा नहीं लगता था उसको गिल बल्दिस्तान भेज देते थे, जो ऑफिसर अच्छा नहीं लगता था उसको OSD बना देते थे। तो सर वो इदारों की तहस नहस तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने मिलकर मेहर माफ़ करना, हमें तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 5 साल काम ही नहीं करने दिया। आप देखें कि हर चीज़ पर सुओ मोटो होती थी। एक दिन मैं अटॉर्नी जनरल था तो मैंने एक सेक्रेटरी से पूछा, उसने कहा आज 22 फेडरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, पेशियां भुगत रहे हैं। तो वो छोड़ दें उस दौर को और उस ज़माने को, लेकिन देखें रियासत हमारी माँ है। अगर धरती माँ को इस तरह से लूटा जाएगा तो मुझे बताएं क्या आपको और हमें तकलीफ नहीं होगी? इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह तुली हुई है कि इसका मुहासबा होगा और एक नुक्ते पर हम सब कायम हैं और इंशाअल्लाह आप देखें हम इसको। आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? क्योंकि नैब के पास अगर आप जाएं तो स्टे ऑर्डर जो लिए हैं जी, एक तो हम उसमें फरीक नहीं है। इन्होंने ये जो मुकमुकाब वाली बात है, इन्होंने डिपार्टमेंट को बना के अपने इनके लॉ ऑफिसर्स हैं जिसके जरिए से ये उसको तवालत दे रहे हैं और उन स्टे ऑर्डर्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो इन्होंने मेगा करप्शन के केसेस खुद नैब के चेयरमैन ने दिए, उसमें ये पेशरफ्त करने से एतराज़ कर रहे हैं। तो अगर चेयरमैन नैब भी उन्हीं के ज़ेर नगी होकर नहीं करता तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मुस्ताफ़ी हों, तब कोई जो है इस मुल्क में शफाफ तरीके से तफ्तीश होगी और तब कोई उस रेफरेंस का फ़ायदा होगा। हम तो बाहर कैफ लड़ते रहेंगे, फिरौन हो या कोई भी हो, लेकिन अवाम अब नहीं नीचे बैठेगी। हम भरपूर अंदाज से ये तहरीक भी चलाएंगे और तमाम एवेन्यूज जो है वो इलेक्शन कमीशन है, नैब है, हम सब लेके जाएंगे। थोड़ी सी मेरे ख्याल से ये फिरौन जैसे अल्फाज तो इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता है हम लोगों को मियां नवाज शरीफ के बारे में। तो पहले तो मैं ये कामयाबी बिल्कुल ही अगर चाहें तो फरीक बन सकते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट में ये फरीक बन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इनको लग रहा है कि मियां साहब गलत स्टे ऑर्डर लेके आए। और एक चीज़ जो भूल रहे हैं मेरे दोनों दोस्त, वो ये कि अगर मियां साहब ने इतने इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया और इतना बुरा काम किया है तो 1.5 साल तो रह गया है, 2 साल उसके बाद अवाम को बोलिएगा मियां साहब को हटा दें, जैसे अवाम ने पीपल्स पार्टी को हटा दिया था। हमने भी तो 5 साल बर्दाश्त किया था ना पीपल्स पार्टी को, उसके बाद पता चल गई कि अवाम ने क्या करा पीपल्स पार्टी का। इनकी जो गुड गवर्नेंस थी उसका फैसला अवाम ने कर दिया था। अगर हम इतने बुरे हैं तो अवाम हमको भी निकाल के फेंक देगी। लेकिन ये अवाम के ऊपर हम थोड़ा सा इतबार क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों इंतजार नहीं कर लेते कि 2 साल के बाद अवाम के अदालत में चले जाते हैं और मियां साहब के खिलाफ जो भी मुकदमा है वो पेश कर दीजिएगा। जी सलमान साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। आखिरी ये बताइए कि ये तो सियासी रंग इख्तियार कर गए, ये रेफरेंसेस भी और अब तहरीकें भी निकलेंगी। आपको लग रहा है कि इलेक्शन 2018 तक एक्चुअल काम करने दिया जाएगा या अब सबसे बड़ा बहरान और सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत को यही होगा कि अपना दिफा करे और साबित करे शरीफ सादिक और अमीन है? देखिए, अदालती मामला तो मुझे कोई बहुत दुश्वार नजर नहीं आ रहा। देखिए, खोसा साहब मोहतरम ने जो आज गुफ्तगू की है मेरे लिए कुछ हैरत का बायस है। उन्होंने जो आज अंदाज़ अपनाया है वो कोई तालिबान टाइप अंदाज़ है कि तमाम निज़ाम फरसूदा है, गलत है, तकनीकी इंसाफ नहीं, सही इंसाफ हमें चाहिए। हम तो तकनीकी इंसाफ कानून और आइन के तहत ही मांगते हैं। लेकिन ये कहना कि चूँकि तमाम निज़ाम जो है वो फरसूदा हो गया है और एक शख्सियत के ज़ेर नगी हैं, तो उसका तो मतलब ये बना कि आप पूरे निज़ाम को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। फिर अदालत कहाँ और इलेक्शन कमीशन कहाँ और ये कायदे और कानून कहाँ? तो अगर तो बात इस पैराए में होनी है, सड़कों पे आके पूरे निज़ाम को मुनहदम करने की बात करनी है, तो फिर तो बात बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी और फिर वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल शायद ज़्यादा अहम हो जाए। बहुत
بہت شکریہ. یہ بڑی معنی خیز بات کی سلمان صاحب نے کہ دفاع پاکستان کونسل کا بھی سڑکوں پہ نکلنا یقین مانے ایک معنی رکھتا ہے, اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن آنے والے دنوں میں بہتر یہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, واپس اپنے ملک آئیں اور جن بحران کا اور کرائسس کا ہمیں سامنا ہے ان ایشوز کو حل کریں, اینڈ دین آلسو ایڈریس دا ایشوز جو پرسنلی ان کو افلیکٹ کر رہے ہیں, نہ صرف کہ کابینہ کو اس کام میں لگا دیں کہ ان کا دفاع کیا جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.